افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا 31 اگست کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی مکمل ہو گیا تو طالبان نے ہوائی فائرنگ کے ذریعے اپنی فتح کا جشن منایا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر حافظ طاہر اشرفی کا ٹویٹ مگر اس تناظر میں نہایت بردبار تھا۔ انہوں نے فقط اللہ اکبر لکھا۔ اس کے بعد ایک اور ٹویٹ میں مولانا سمیع الحق مرحوم کی تصویر لگاتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ نوشہرہ کے قریب واقع دارالعلوم حقانیہ نے بے شمار طالبان کی مذہبی تعلیم و تربیت میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ مولانا اپنے پراسرار قتل تک کئی دہائیوں تک اس مدرسے کے مدار المہام رہے تھے۔ کئی حوالوں سے طاہر اشرفی صاحب یہ سوچنے میں حق بجانب تھے کہ مولانا کی پھیلائی سوچ بالآخر کامیاب و کامران ہوئی۔ اس کی بدولت ان دنوں دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتے امریکہ کو افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ افغانستان کو امریکہ اور یورپ کے معیار کے مطابق مہذب اور جمہوری ملک بنانے کے لیے مسلط ہوئی جنگ 2 دہائیوں تک جاری رہنے کے باوجود اپنے اہداف حاصل نہ کر پائی۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد ہمارے خطے پر نگاہ رکھنے والی سینٹرل کمانڈ کا انچارج جنرل میکنزی زوم کال کے ذریعے واشنگٹن میں بیٹھے صحافیوں کے سوالات کا سامنا کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر ندامت و پشیمانی نمایاں تھی، لہجہ بھی شکست خوردہ تھا۔ وہ یہ اعتراف کرنے کو مجبور ہوا کہ افغانستان سے باہر نکلتے ہوئے اس کا ملک ان تمام افغانوں کو بحفاظت اپنی افواج کے ہمراہ لانے میں ناکام رہا ہے جو 20 سالہ جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی معاونت کرتے رہے۔ اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ خراسان کے نام سے بنائی داعش افغانستان میں بہت متحرک ہو چکی ہے۔ طالبان اس کی دانست میں اپنے تئیں اس تنظیم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ امریکہ کو اس کے خلاف فضائی حملے جاری رکھنا ہوں گے۔ اسے یہ گمان بھی تھا کہ امریکہ کو فوجی شکست دینے کے باوجود طالبان امریکہ سے معاشی تعاون کے طلبگار رہیں گے۔ اپنے معاشی اثر و رسوخ کی بدولت امریکہ طالبان کو لہذا نرم رویہ اختیار کرنے کو مائل کر سکتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جنرل میکنزی کی سوچ کے مطابق افغانستان اب بھی امریکہ کا آنے والے کئی برسوں تک درد سر رہے گا۔ امریکی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں مصر رہا ہوں کہ اپنی افواج کو افغانستان سے نکالنے کے بعد بائیڈن انتظامیہ اس ملک کے معاملات سے لا تعلقی اختیار کر لے گی۔ عورتوں کے حقوق، آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی بابت امریکہ کی جانب سے بڑھتی فکر مندی بنیادی طور پر لاہوری زبان والی رنگ بازی ہوتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک بدترین آمریتوں کے شکنجے میں کئی دہائیوں تک جکڑے رہے ہیں۔ ان کی کثیر تعداد امریکہ کی قریب ترین اتحادی رہی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 1950 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ بڑھتی محبت سے جمہوریت اور انسانی حقوق کے بارے میں اپنی بڑک بازی کی قلعیں کھول دی تھی۔ چند روز قبل امریکی صدر صحافیوں کے روبرو آ کر افغانستان سے اپنی افواج کو ذلت آمیز اجرت کے ساتھ نکالنے کا ڈٹائی سے دفاع کرتا رہا۔ یوں کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا کہ اگر 9/11 نہ ہوا ہوتا تو امریکہ فقط جمہوریت کے قیام کے لیے افغانستان پر حملہ کرنے کو آمادہ ہوتا یا نہیں۔ بائیڈن ایک نہایت تجربہ کار سیاستدان ہے۔ کئی دہائیوں تک امریکہ کا سینیٹر منتخب ہوتا رہا۔ 8 برس اوباما کا نائب صدر بھی رہا۔ افغانستان میں امریکی افواج کی بھاری بھرکم تعداد اور موجودگی اسے کبھی پسند نہیں آئی۔ وہ سنجیدگی سے یہ تصور کرتا ہے کہ امریکہ اپنے وسائل اس ملک پر قبضہ جمانے میں ضائع کرتا رہا ہے۔ چین نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اپنی معیشت کو ترقی دینے پر کامل توجہ مرکوز کرتے ہوئے امریکہ کے ہم پایہ سپر طاقت بننے کے قریب پہنچ گیا۔ ہر امریکی صدر کو اپنی لیگسی یعنی وراثت کی بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ تاریخ میں کوئی بڑا کام کرتے ہوئے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ نکسن نے چین کے ساتھ دوستانہ روابط بناتے ہوئے تاریخ بنائی تھی۔
ریگن نے 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی گیم لگائی۔ جارج بش مگر عراق اور افغانستان کو جمہوری اور ترقی یافتہ بنانے میں ناکام رہا۔ اوباما نے 8 برس ان ممالک سے امریکہ کی جان چھڑانے کی نظر کر دیے۔ ٹرمپ بھی افغانستان سے انخلا کو بے چین تھا۔ طالبان کو امارت اسلامی افغانستان مانتے ہوئے اس نے ان کے ساتھ دوحہ میں طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ اشرف غنی کے تحت بنائے حکومتی بندوبست کے لیے ڈیتھ وارنٹ تھا۔ ٹرمپ مگر اپنے منصوبے کو بر وقت مکمل نہ کر پایا۔ ذلت اور رسوائی اس ضمن میں بائیڈن کا مقدر ہوئی۔ ایک کائیاں سیاستدان ہوتے ہوئے بائیڈن مگر پر اعتماد رہا کہ ہر روز کوئی نئی کہانی سننے کے عادی امریکی عوام چند دنوں بعد افغانستان کو بھول جائیں گے۔ بائیڈن کو اقتدار سنبھالے ابھی 8 ماہ ہی گزرے ہیں۔ اپنے اقتدار کے بقیہ برسوں میں وہ امریکی وسائل کو اپنے ہی ملک میں خوشحالی پھیلانے کے لیے وقف کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اقتدار کے 4 سال مکمل کرنے کے بعد وہ امریکہ کو چین سے کہیں زیادہ طاقتور اور معاشی اعتبار سے ناقابل تسخیر ملک بنا دے گا۔ ٹیلی ویژن اسکرینوں اور خاص کر سوشل میڈیا نے کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے جو مناظر تاریخ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں، انہوں نے بائیڈن کو مگر بوکھلا دیا ہے۔ جمعرات کے روز ایک خودکش حملے کی وجہ سے 11 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اس کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہوئی۔ عراق اور افغانستان میں برسوں تک فوجی خدمات دینے والے امریکی ان ہلاکتوں کے حوالے سے چراغ پا ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ ان کے بے شمار گروہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پھیلا رہے ہیں کہ بائیڈن نے امریکہ کی ذلت و رسوائی یقینی بنانے والے انداز میں افغانستان سے انخلا کا عمل مکمل کیا۔ اس کے خلاف مواخذے کی بات بھی چل نکلی ہے۔ پیر کے روز پاکستان میں نیو یارک ٹائمز کا جو شمارہ صارفین کے گھروں میں آیا، اس کے صفحہ اول پر ایک سابق فوجی ایلیٹ ایکرمین کا لکھا ایک مضمون بھی شائع ہوا۔ یہ لکھاری عراق اور افغانستان میں کئی برسوں تک تعینات رہا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ناول نویسی شروع کر دی ہے۔ افغانستان کے حوالے سے لکھا اس کا مضمون جو بائیڈن کے خلاف مرتب ہوئی نہایت جذباتی چارج شیٹ تھی۔ نیو یارک ٹائمز ٹرمپ کا بدترین دشمن شمار ہوتا ہے اور وہ بائیڈن کے دفاع کو ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے ابھرے مناظر نے مگر اس کا رویہ بدل دیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ بائیڈن اپنے خلاف شدت سے ابھرتی آوازوں سے گھبرا کر ایسے فیصلے لینے کو مجبور ہو جائے گا جو اس کی دانست میں دنیا کو بھرپور انداز میں یاد دلائے کہ افغانستان سے ذلت آمیز انخلا کے باوجود امریکہ اب بھی فوجی اعتبار سے دنیا کی سب سے طاقتور قوت ہے۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے دل و دماغ میں ابھرتے خدشات کو کھل کر بیان کرنے کی ہمت سے البتہ میں محروم ہوں۔ رب کریم سے فریاد ہی کروں گا کہ میرے خدشات بالآخر غلط ثابت ہوں۔